سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کا بہت ہی نازک اور اہم حصہ برین کہلاتا ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں انٹر نیورون سے مل کر بنتا ہے اور کرینیم باکس میں مضبوطی سے بند ہوتا ہے۔ جسم کے بہت سارے فنکشنز کو برین ہی کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں: فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین۔ اب آتے ہیں فور برین کی طرف۔ دماغ کا سب سے بڑا حصہ فور برین کہلاتا ہے، جو مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے: سیریبرم، تیلیمس، ہائپو تیلیمس۔ سیریبرم فور برین کا سب سے بڑا حصہ ہے، جو 2 ہیمیسفیئرز پر مشتمل ہے: لیفٹ ہیمیسفیئر، رائٹ ہیمیسفیئر۔ سیریبرم دیکھنے، سننے، بولنے، سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سیریبرم کے اندر چھوٹا حصہ تیلیمس کہلاتا ہے، جو کہ سینسری فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے۔ تیلیمس کے نیچے ہائپو تیلیمس موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم کے درجہ حرارت، بھوک اور پیاس وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ دماغ کا دوسرا حصہ مڈ برین کہلاتا ہے۔ یہ سیریبرم کے نیچے موجود ہوتا ہے اور سیریبرم کی بدولت بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سینس آرگن سے امپلسز یعنی محرکات کو وصول کرتی ہے اور اسے برین کے مختلف پارٹس تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اس کا کام سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرنا ہے۔ دماغ کا آخری حصہ ہائنڈ برین ہوتا ہے، جو کہ 3 میجر پارٹس پر ڈیوائیڈڈ ہے: سیریبیلم، پونس اینڈ میڈولا اوبلنگیٹا۔ سیریبیلم سیریبرم کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ یہ جسم کے توازن کو اور پٹوں کے ربط کو کنٹرول کرتی ہے۔ پونس میڈولا کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ یہ خوراک کو نگلنے اور چکھنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہائنڈ برین کا وہ حصہ جو اسپائنل کارڈ کے برابری میں موجود ہوتا ہے، میڈولا اوبلنگیٹا کہلاتی ہے۔ میڈولا اوبلنگیٹا سانس لینے، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کا دوسرا حصہ اسپائنل کارڈ کہلاتا ہے۔ اسپائنل کارڈ ہائنڈ برین یعنی میڈولا سے سٹارٹ ہو کر بیک بون کے آخری حصے تک ختم ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ بیک بون کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں نیورونز سے مل کر بنتی ہے۔ اسپائنل کارڈ دماغ اور جسم کے تمام حصوں کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتی ہے۔ یہ جلد اور پٹوں سے محرکات کو وصول کر کے دماغ تک پہنچاتی ہے اور اس کے بعد دماغ سے واپس محرکات کو حاصل کر کے جسم کے باقی حصوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم میں ہم نے برین کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اس کے فنکشنز، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں۔ اب ہم کوشش کریں گے اس ماڈل کے تھرو سمجھنے کی کہ برین اصل میں کس شیپ کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر برین کو اوپر سے ہم دیکھیں تو پورا اخروٹ کی معنی نظر آئے گا۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے فور برین کا، سب سے پہلا پارٹ آپ کے پاس سیریبرم ہے۔ سیریبرم یہ لمبا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے 2 ہیمیسفیئرز ہوتے ہیں، لیفٹ ہیمیسفیئر اینڈ رائٹ ہیمیسفیئر۔ اگر اسی کو ہم کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں تو یعنی انسانی دماغ کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ فور برین کا بھی سب سے جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ سیریبرم کہلاتا ہے، جو کہ یہ اوپر والا حصہ ہے جس میں بہت ساری لائنز دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے نیچے آپ کے پاس ہوتا ہے تیلیمس، یہ والا حصہ۔ اب تیلیمس کے تھوڑا سا نیچے ہائپو تیلیمس ہوتا ہے۔ ہائپو تیلیمس یعنی پورا جو آپ کا فور برین جب کمپلیٹ ہو جائے گا، فور برین کے تھوڑا سا نیچے آپ کے پاس ہوتا ہے مڈ برین۔ مڈ برین چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے اتنا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہائنڈ برین اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ہائنڈ برین کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے سیریبیلم۔ سیریبیلم جس پہ زرد لائننگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ والا حصہ سیریبیلم کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے پاس میڈولا اوبلنگیٹا۔ میڈولا اوبلنگیٹا اسی کے بعد اندر جاتی ہے اسپائنل کارڈ کے، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس میڈولا اوبلنگیٹا ہوتی ہے۔ سائڈ پہ آپ کے پاس چھوٹا سا پونز ہوتا ہے۔ یہ ہوگا پورا اندرونی کسی بھی انسانی دماغ کا اندرونی اسٹرکچر۔ یعنی آپ اگر انسانی دماغ کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً یہ والا ڈائیگرام نظر آئے گا۔